بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، دور حاضر میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان عداوت ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ان دو مقدس گروہوں کے درمیان تفریق اور اختلافات ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ان دونوں کے درمیان دشمنی اور بغض اور عداوت کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور تاریخی کباڑ خانے سے وہ ایسا ناکارہ مواد اکٹھا کر کے لاتے ہیں، ایسی موضوع روایات وہ اکٹھی کر کے لاتے ہیں کہ جن کے بل بوتے پر وہ صحابہ کرام پر سب و شتم کو فروغ دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ حضرات محترم مومن کا یہ شیوہ نہیں، کیونکہ یہ وہ مقدس گروہ ہیں، یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ جن کے دل صاف اور شفاف تھے، وہ آپس میں شیر و شکر تھے، ان کا آپس میں پیار اور محبت کا رشتہ تھا، ان کا آپس میں محبت اور یگانگت کا رشتہ تھا۔ حضرات محترم، اسی لیے آج اس ویڈیو میں کچھ روایات اور کچھ حوالہ جات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو میری اس بات کو درجہ ثبوت تک پہنچانے کے لیے کافی ہیں، کیونکہ حضرات محترم عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ حضرات محترم، جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کے وظائف مقرر فرمائے تھے تو حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رشتہ داری کی وجہ سے، ان کی قرابت کی وجہ سے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے برابر حصہ مقرر فرمایا تھا، اور ان دونوں ہستیوں کے لیے 5,000 درہم وظیفہ آپ نے مقرر کیا تھا۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام کے بیٹوں کو کپڑے عطا فرمائے تھے، مگر ان کپڑوں میں کوئی ایسا لباس موجود نہیں تھا جو حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی شان کے لائق ہو، تو آپ نے ان کے لیے یمن سے خصوصی لباس منگوا کر ان کو پہنایا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ اب میرا دل خوش ہو گیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر ان سے خوش طبی فرمایا کرتے تو آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بے ابی، کہ میرا باپ آپ پر قربان ہو، شبیہ بن نبی، کہ آپ تو حضور علیہ السلام کی شبیہ ہیں، غیر شبیہ بعلی، کہ آپ حضرت علی کی شبیہ نہیں ہیں بلکہ آپ حضور علیہ السلام کے مشابہ ہیں، حضور علیہ السلام کی شبیہ ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ آل رسول کی ایک دن کی محبت 1 سال کی عبادت سے بہتر اور افضل ہے۔ اسی طرح حضرات محترم ابو محزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک جنازے میں تھے تو ہم نے کیا دیکھا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کپڑوں سے، اپنے لباس سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں سے مٹی صاف کر رہے تھے۔ تو حضرات محترم، یہ روایات جن میں آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اہل بیت اطہار کا کتنا ادب کیا کرتے تھے، ان سے کتنی محبت کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ کتنا پیار اور محبت کا رشتہ تھا۔ اب آئیے حضرات محترم، اہل بیت اطہار کا ہم حضرات صحابہ کرام کے ساتھ محبت کو دیکھتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ آج عمر کی شہادت کس قدر غمناک ہے کہ آپ نے ٹیڑھ اور بگاڑ کو سیدھا کر کے رکھ دیا اور بیماری کو تندرستی میں بدل دیا۔ عمر کی شہادت کس قدر غمناک ہے کہ وہ اس حال میں فوت ہوئے کہ وہ صاف اور شفاف لباس والے تھے۔ عمر کی شہادت کس قدر اندوہناک ہے، وہ سنت لے گئے اور ہمارے لیے آزمائش چھوڑ گئے۔ حضرات محترم، اسی طرح جب کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے، کسی کا ادب کرتا ہے، کسی کے ساتھ اخلاص اور عقیدت اور محبت اور مودت کا وہ رشتہ رکھتا ہے تو اس کے نام پر اپنی اولاد کا نام رکھتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے صحابہ کرام کے ساتھ محبت اور ان کے ساتھ یگانگت کا کیسا ثبوت دیا کہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کے ناموں پر رکھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے آپ کے 3 صاحبزادے علی اکبر، عبداللہ اور ابو بکر یہ کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ حضرات محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوہ، یعنی جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تو ان کی بیوہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو اسماء سے تھے، جن کا نام محمد بن ابو بکر تھا، یہ وہ تھے جن کی پرورش حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی۔ اسی طرح حضرات محترم، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لخت جگر جن کا نام ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، ان کی شادی حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی تھی۔ حضرات محترم، یہ کچھ روایات تھیں، کچھ فیکٹس اینڈ فگرز تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، صرف آپ لوگوں تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے کہ جو شخص یہ کہے کہ ان مقدس ہستیوں کے درمیان عداوت تھی، ان کی آپس میں دشمنی تھی، صحابہ نے اہل بیت کے ساتھ یہ کیا وہ کیا، تو حضرات محترم ایسے شخص سے دور بھاگیں، ایسے شخص سے دور رہیں، یہ آپ کے ایمان کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان سب مقدس ہستیوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، آمین۔